السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم پاکستان کے حوالے سے افراط زر کو دیکھیں گے کہ پاکستان میں افراط زر کا مسئلہ کیا ہے اور اس کے کیا اسباب ہیں۔ تو جیسے ہم نے دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کو بھی شروع سے ہی افراط زر کا مسئلہ ہے۔ 1950s میں سے ہی قیمتوں میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ 1970 میں ہم دیکھتے ہیں اشیاء صارفین کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہو جاتا ہے، پھر غیر ملکی قرضوں کا بوجھ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ 1972 میں پاکستان کی در کی بیرونی قدر میں کمی کر دی گئی۔ بیرونی قدر میں کمی کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری برآمدات میں اضافہ ہو جائے گا، لیکن اس کا برآمدات میں تو اضافہ ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ درآمدات ہمارے لیے مہنگی ہو گئی۔ غیر ملکی قرضوں کا بوجھ جو ہے وہ تقریباً 2.5 گنا بڑھ گیا، اور جو ڈالر کی پرائس تھی وہ پہلے 4.76 روپے تھی، وہ بعد میں بڑھ کر 11 روپے کے برابر ہو گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے وقت گزرتا گیا تو پاکستان اور کی کرنسی اور ڈالر میں جو گیپ ہے وہ بڑھتا چلا گیا۔ پھر ڈالر نے 100 کو کراس کیا، پھر 150 کو کراس کیا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 160 تک جو ہے وہ ڈالر کا ریٹ پہنچ چکا ہے۔ تو اس کی مختلف ریزنز ہیں پاکستان میں افراط زر کے بڑھنے کی، تو اس کو ہم دیکھیں گے ڈیٹیل میں کہ وہ کیا ریزنز ہیں جو پاکستان میں زر کی مقدار کو یا افراط زر کو یا قیمتوں کی پرائسز کو بڑھنے کا باعث بن رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ زر کی مقدار میں اضافہ۔ پاکستان میں افراط زر کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت کو اپنے ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کے لیے ترقیاتی منصوبوں کے لیے رقم درکار ہوتی ہے، وہ رقم کے جو ہے اس کے لیے خسارے کی سرمایہ کاری کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے زر کی مقدار میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ غیر ملکی قرضے لیے جاتے ہیں ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے۔ تو پاکستان میں قرض جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، جس کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں پیداوار کی کمی ہے۔ دوسری جو بات ہے، پاکستان میں زر کی مقدار کے مقابلے میں جو اشیاء خدمات کی مقدار ہے وہ اتنی نہیں بڑھ سکی، جس کی وجہ سے ایک اندازے کے مطابق پیداوار میں اوسطاً جو 3% سالانہ کے قریب اضافہ ہو رہا ہے۔ غیر ملکی حالات جو ہیں وہ ملکی حالات غیر موافق ہیں، جس کا معیشت کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہر سال سیلاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سیم اور تھور کی وجہ سے ہمارا زرعی شعبہ نے 1 لاکھ ایکڑ تقریباً اراضی جو ہے سالانہ وہ ناکارہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ خشک سالی کا سامنا ہے، پھر ناقص منصوبہ بندی ہے پاکستان میں، زر مبادلہ کی قلت ہے، تربیت یافتہ افراد کی کمی ہے، اور 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جو جنگ تھی اس کی وجہ سے ریسورسز ہمارے بہت سے ضائع ہو گئے، اور پھر اچھے ناظم نہیں ہے۔ صنعتی شعبہ دیکھا جائے تو وہ بھی اتنا زیادہ ترقی یافتہ نہیں ہے، اس کو بھی مسائل کا سامنا ہے۔ تو یہ سب ریزنس ہیں جس کی وجہ سے پروڈکشن جو ہے اوورآل پاکستان میں ہمیشہ سے کم ہوتی رہی۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ آبادی کا طرف ہم دیکھیں تو آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے روز بروز۔ پاکستان میں آبادی کی وجہ سے ڈیمانڈ پل انفلیشن جو ہے وہ سامنے میں آ رہا ہے، کیونکہ پاکستان اگر دیکھا جائے اب تک 6 نمبر پر ہے موسٹ پاپولس کنٹری آف دی ورلڈ۔ تو 2012 کے اگر ہم اعداد و شمار کے مطابق دیکھیں تو شرح افزائش 2% سالانہ رہی ہے، اور ابھی بھی اتنی ہی ہے، اور جو ایشیا کی بلند ترین سطح ہے۔ اور آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے خوراک، رہائشی سہولیات، طبی سہولیات، ضروریات ہر قسم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ڈیمانڈ بڑھنے کی وجہ سے قیمتیں بڑھ گئی ہیں، کیونکہ ڈیمانڈ کے اکارڈنگ جو ہے رسد نہیں بڑھ پائی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں زر کی بیرونی قدر میں کمی۔ پاکستان نے 1955 میں پہلی بار اور پھر 1972 میں دوسری بار اپنی زر کی بیرونی قدر میں کمی کی، جس کی وجہ سے ہماری درآمدات میں اضافہ ہو گیا، ہمارے قرضے 2 گنا ہو گئے، اور برآمدات سستی ہونے کی وجہ سے بک گئی۔ زر مبادلہ اس سال ہمیں اضافہ دیکھنے میں آیا، لیکن اندرون ملک اشیاء کی قلت بھی واقع ہو گئی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں قیمتوں کا معیار جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ IMF سے وابستگی کے بعد اس کی شرائط کو مانتے ہوئے پاکستان نے اپنی زر کی بیرونی قدر میں کئی بار تخفیف کی ہے، جس کی وجہ سے قیمتیں مزید بڑھتی چلی گئی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اجرتوں میں اضافہ۔ جب حکومت نے مختلف لیبر پالیسیز کے ذریعے سے مزدوروں کی اجرتوں میں اضافہ کر دیا، اور استعداد کار دیکھا جائے، پیداوار دیکھی جائے،
ہونے کی تو اسی لحاظ سے نہیں بڑھی. تو مصارف پیدائش بڑھنے کی وجہ سے بھی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، یعنی کہ ان ادر ورڈس کاسٹ انفلیشن اور ڈیمانڈ پہ انفلیشن، دونوں قسم کے انفلیشنس کا پاکستان کو سامنا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں مصارف پیدائش میں اضافہ، یہی پہلے ہم ڈسکس کر چکے. پھر ترقیاتی اخراجات دیکھے جائے تو حکومت نے، چونکہ ہم ایک ترقی پذیر ملک ہے اور ترقی کی کرنا کا سفر شروع کر رکھا ہے، تو اس کے لیے بہت سے پروجیکٹ سٹارٹ کر رکھے ہیں حکومت نے. بجلی کا نقل و حمل کے ذرائع رسل و رسانی وغیرہ ذرائع ابلاغ پر جو ہے اس کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے، نئے پروجیکٹس لگائے جا رہے ہیں ہمیشہ. تو اس کے لیے ہمیں باہری رقومات جو ہیں وہ درکار ہوتی ہیں. جب باہری رقومات درکار ہیں تو ملک کے اندر سے جو ریسورسز ہیں یا حکومت کی جو آمدنی ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنے ریسورسز کے ساتھ اپنے اخراجات کو مینیج کر سکے. تو ہمیں ہر سال قرض لینا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہے. قرض بھی لینا پڑتا ہے اور غیر گارنٹی کے نوٹ بھی چھاپنا پڑتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زائد منافع خوری کا رجحان پاکستان کی معیشت میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. صنعت کار تاجر روز راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں، چور بازاری، بلیک مارکیٹنگ جیسے حربے کو استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اشیاء کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. غیر مساوی تقسیم دولت ہے. دولت کی تقسیم کو دیکھا جائے تو غیر مساوی ہے. روز بروز اس میں گیپ میں جو خلیج ہے امیر اور غریب کے درمیان وہ حائل ہوتی چلی جا رہی ہے. عمرہ جو ہے لوگوں کی بچتیں کم ہیں، کنزپٹیو سوسائٹی ہے، لوگوں کی آمدنیاں بڑھتی ہیں تو لوگوں سے ان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچرز پر خرچ کرتے ہیں. نمود نمائش عیش و عشرت پر لاکھوں روپیہ ضائع کر دیا جاتا ہے. اور جو غریب لوگ ہیں ان کی اکثریت ایسی ہے جنہیں 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں. تو اس لیے بھی جو ہے قیمتیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تیل کا بحران ہم دیکھتے ہیں. تیل کا بحران اگر دیکھا جائے تو بین الاقوامی سطح پر تیل کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور پاکستان کا اگر دیکھا جائے تو تقریباً اپنی ضروریات کا 50% یا سے زائد، یعنی تقریباً 60% جو ہے وہ تیل باہر سے منگواتا ہے. زر مبادلہ بہت خرچ ہوتا ہے، اور پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کی وجہ سے بھی ہماری جو اشیاء سرمایہ ہے اور صنعتی خام مال ہمارے لیے مہنگا ہو چکا ہے، اور یہ بھی مہنگائی کا سبب ہے. پھر ہم معاشرتی برائیاں اگر ہم دیکھیں تو معاشرتی برائیاں اگر دیکھا جائے تو لوگ ناجائز منافع خوری کا رجحان ہونے کی وجہ سے چور بازاری کی جاتی ہے، بلیک مارکیٹنگ ہے، اور اشیاء کو اسمگلنگ کی جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے قیمتیں روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ان کا معیار دیکھا جائے تو وہ گھٹیا ہے، اس لحاظ سے نہیں اضافہ ہوتا. ملاوٹ کی وجہ سے، کم تولنے کی وجہ سے، یہ ساری ریزنز ہیں جو پاکستان میں افراط زر میں اضافے کا باعث بن رہی ہیں، قیمتوں کو بڑھانے کا باعث ہیں.